اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان آپ فیصلہ کریں، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا، یعنی اس بنیاد پر فیصلہ کریں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، وَاحْذَرْهُمْ، اور بچ کر رہیں، اَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ کہیں آپ کو اس ہدایت سے دور نہ ہٹا دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں۔ کون سی ہدایت؟ جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیں، فَاعْلَمْ، تو آپ جان لیجئے، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، کہ اللہ نے یہی چاہا، أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ ان کے گناہوں کے سبب سے اللہ ان کو اس مصیبت میں ڈال دے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور یقیناً بہت سارے لوگ ان میں سے وہ فسق کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اس آیت پہ غور فرمائیے، بظاہر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن اصل میں خطاب مسلمانوں کو ہے، کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو معاذ اللہ یہ کسی وقت بھی یہ امید کی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ اللہ کے کسی حکم سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کریں، یا ان کو کوئی فتنے میں ڈال دے، یا ان کو کوئی ہدایت سے ہٹا دے۔ تو قرآن مجید کے اکثر مقامات پر یہ اسلوب بھی ہے قرآن کا، کہ قرآن خطاب کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور لیکن اس کے مخاطب اصل میں مسلمان ہوتے ہیں، مسلمانوں کو سنایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ حکم ہے کہ تمہیں اس پر عمل کرنا ہے ہر حال میں۔ تو مسلمانوں کو یہ سنایا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ان کے سامنے پیش آ جائے تو وہ اپنی خواہشات کی یا کسی دوسرے کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، بلکہ اللہ کے حکم کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے رسول کے فرمان کو سامنے رکھیں اور اس بنیاد پر فیصلہ کریں۔ اور یہ عین ممکن ہے کہ فیصلہ کروانے والی پارٹیاں اپنے اثر و رسوخ سے، اپنے ذرائع سے، اپنی چرب زبانی سے، اپنی غلط بیانی سے، کہ وہ ہدایت کے راستے سے فیصلہ کرنے والے کو ہٹا دیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا، تم نے اس سے بچ کر رہنا ہے، اس سے بچ کر رہنا ہے، کہیں تم ہدایت کے راستے سے نہ ہٹ جاؤ، اور تم نے فیصلہ کرتے ہوئے محض اور محض اللہ کی کتاب کو سامنے رکھنا ہے، اس کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے۔ اصل میں یہ مدینے کا اس وقت کا جو ماحول تھا، اس میں یہ سارا کے سارا منافقین کے پس منظر میں بات ہو رہی، کہ منافقین کے حرکتیں اسی طرح کی تھیں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہود میں سے زیادہ تر منافقین تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کے مطابق فیصلے کریں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ جاہلیت کے رسم و رواج چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں، جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں، یعنی جاہلیت کے قانون سے مراد غیر اللہ کا قانون ہے، جو غیر اللہ کا دیا ہوا ہو وہ جاہلیت کا قانون ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے دیے ہوئے قانون سے بہتر کس کا قانون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ کون سی قوم یقین کرے گی؟ جو یقین کرنے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، یقین کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو اللہ ہی کا قانون سب سے بہتر ہے۔
اور جو اس پر یقین نہیں کرتے وہ پھر چاہتے ہیں کہ جاہلیت کا قانون جو ہے وہ ہم پر لاگو ہو جائے اور اس سے ہم فیصلے کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے اصل میں دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو ان سے دوستی کی یہ معاملات رکھے گا تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک اللہ جو ہے ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیات اس طرح کی پیچھے بھی آ چکی ہیں۔ اس سے مراد یہود و نصارہ سے محبت کے تعلقات رکھنے ہیں، دلی تعلقات رکھنے، دلی محبت کے تعلقات رکھنے ہیں، عام تعلقات اس سے مراد نہیں ہے، یعنی لین دین کے معاشی تعلقات یا دوسرے تعلقات مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ تعلقات ہیں جو دلی طور پر ہو، جس سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان ہو، اس طرح کے تعلقات یہود و نصارہ سے رکھنا حرام ہے۔ اب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے قرض بھی لے لیتے تھے، مدینے میں آپ نے بہت دفعہ یہودیوں سے قرض لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے کنویں پہ جا کر مزدوری کرتے تھے اور وہاں سے اپنی روزی کماتے تھے۔ تو یہ مراد نہیں ہے، یہ نہ روزی کمانا نہ معاشی تعلقات رکھنا، یہ منع نہیں ہے۔ منع ہے ان سے ایسے دلی تعلقات رکھنا کہ جس سے دوسرے مسلمانوں کا نقصان ہو۔ یہ پیچھے ہم آیتیں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی منع کیا گیا ہے کہ جو اس طرح کے تعلقات ان سے رکھے گا، فرمایا اللہ ان کو انہی میں سے شمار کرے گا، کیونکہ ظاہر اس نے مسلمانوں کا نقصان کیا تو وہ قیامت کے دن انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ یہ اصل میں پھر وہی یعنی براہ راست مخاطب اس کے وہ منافقین ہی ہیں۔ منافقین کی یہ چال تھی کہ وہ دونوں طرف تعلقات رکھنا چاہتے تھے، مسلمانوں سے بھی اور یہود سے بھی۔ مسلمانوں کو ظاہر کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یہود کو ظاہر کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آگے اس کی وضاحت آ گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان قریب تم دیکھو گے فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری۔ کون سی بیماری؟ منافقت کی۔ یسارعون فیہم، کہ یہ تیزی سے بھاگیں گے یہود کی طرف۔ یقولون، وہ یہ کہیں گے، کہتے ہیں، نخشا ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم ڈرتے ہیں کہیں ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ یعنی منافقین ہر وقت اس انتظار میں رہتے تھے کہ پلڑا کدھر بھاری ہے، یعنی جدھر پلڑا بھاری ہے ادھر ہم جا کے مل جائیں تاکہ ہمیں ہمارا فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ منافقین یہ کہتے تھے کہ ہم اس سے ڈرتے ہیں کہیں مصیبت نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوں، مسلمانوں کو شکست ہو جائے تو ہم مصیبت میں پھنس جائیں، یہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہود کے ساتھ ملے ہوں، یہود کو شکست ہو جائے تو ہم مصیبت میں پھنس جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، کہ عین ممکن ہے کہ اللہ ان قریب تمہیں فتح دے دے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اللہ تمہیں ان قریب فتح دے دے، او امر من عندہ، یا اللہ تمہیں اپنی طرف سے کوئی اور ایسی یعنی فتح جیسی کوئی چیز جو عطا فرما دے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو یہ منافقین اس وقت جو اپنے دلوں کے اندر یہ چھپا رہے ہیں جو بات، اس کی وجہ سے شرمندہ ہو جائیں گے کہ ہم تو سمجھے تھے مسلمان جو ہے وہ شکست کھا جائیں گے، مسلمان جو ہے وہ نہیں جیتیں گے، غالب نہیں آئیں گے، اب تو یہ غالب آ گئے۔ تو وہ اس وقت اپنی ان کرتوتوں، ان حرکتوں کی وجہ سے وہ شرمندہ ہوں گے، نادم ہوں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت جو ایمان والے، صحیح ایمان والے ہوں گے، وہ ان سے کہیں گے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا تم وہ لوگ ہو، اقسموا باللہ، جو اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے، جہد ایمانی، بڑی پکی پکی اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور تم کہتے تھے انہم لمعکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالہم، اور جب دیکھا کہ تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ ہوا، ادھر ادھر ہوا، تو فوراً جا کے اس صف کے اندر کھڑے ہو گئے۔ تو تم یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن تمہارے دلوں کے اندر کچھ اور بات تھی۔ حبطت اعمالہم، فرمایا ان کے اعمال جو ہے وہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے۔ فاصبحوا خاسرین، اور آخرت میں یقیناً وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی کون سے اعمال ضائع ہو گئے؟ جو بظاہر بھی انہوں نے کیے تھے، بظاہر جو نمازیں پڑھی تھیں، بظاہر جو زکوٰۃ دی تھی، بظاہر جو مسلمانوں کے ساتھ ملے تھے، وہ سارے کے سارے اعمال بھی ضائع ہو گئے، اور آخرت میں یقیناً وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا پچھلی یہ پوری جب سے سورت شروع ہوئی ہے، پچھلی سورت کے اندر بھی منافقین کا بار بار ذکر آ رہا ہے، اور منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ منافقین جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے، اور نفاق کی حضور نے علامتیں بتا دی کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ علامتیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی بہت فکر کرنی چاہیے کہ کہیں منافقت کی کوئی علامت ہمارے اندر تو نہیں
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، یہ علامتیں جس میں پائی جائیں گی گویا کہ وہ منافق ہے، یعنی اگرچہ مسلمانی کا دعویٰ کرتا ہو گویا کہ وہ منافق ہے۔ تو جتنی جس قدر علامت ہوگی، ایک علامت ہے تو 1/3 ہو جائے گا، 2 ہے تو 2/3 ہو جائے گا، 3 ہے تو پورے کا پورا ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس صورت کے اندر بھی بار بار ان کے مختلف کرتوتیں ہیں، مختلف جو حرکتیں ہیں ان کو بار بار بیان کر کے اس سے اصل میں مسلمانوں کو بچنے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر بھی، اپنے گھروں کے اندر بھی، اپنے ماحول کے اندر بھی، اپنی پارٹیوں کے اندر بھی، سوسائٹی کے اندر بھی منافقت کے روگ سے اور منافقت کے مرض سے بچنا ہے، کیونکہ منافقت کا مرض جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں لے جائے گا۔ اللہ اپنے نصیب فرمائے۔